بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد آپ کے لیے اب یہ آیت نمبر 52 میں حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اے رسول اس کے بعد اب آپ پر کوئی عورت جو آپ کی بیویاں ہیں اس کے بعد کوئی عورت آپ پہ حلال نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا جو خائن اور رسول اللہ کی اس بہترین زندگی کو اور بہترین صفات کو چھپا کر اور رسول اللہ کے بارے میں بعض اوقات جسارت کرتے ہیں یہ بیویوں والے اور ازواج والے مسئلے میں، ان کے لیے یہ آیت ایک بڑا خوبصورت اور زبردست جواب ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص جو زیادہ عورتوں کے معاملے میں مائل ہوتا ہو عورتوں کی طرف، تو ایک زمانہ ہے جب رسول اللہ کے ساتھی کمزور ہیں، حکومت بھی نہیں ہے، اختیارات بھی نہیں ہیں، اور ایک یہ زمانہ جب یہ آیت اتری کہ رسول اللہ کی پوری فوج ہے جو ان کے حکم پہ جو کہیں کر دیتی، سب کچھ رسول اللہ کے اختیار میں۔ اب جو مائل ہو، جس کی خواہش بہت زیادہ ہو کسی کام کی، وہ کیوں اپنے لیے حرام کرے گا؟ لیکن اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے رسول ان جو آپ کی ازواج ہیں، کیونکہ جو دین اسلام کی تقویت کے لیے جو شادیاں مصلحت تھی مختلف قبائل میں کرنا یا جو رسمیں توڑنی تھی وہ توڑنا، اب اللہ نے اس دین کو ترقی دے دی ہے، اب وہ مصلحت حاصل ہو گئی ہے، اب ازدواج کرنا، شادی کرنا آپ پہ حلال نہیں ہے۔ نہ نئی شادی کر سکتے، نہ یہ کر سکتے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور کسی اور نئی بیوی کو لے آئیں، یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ فگر پورا رکھیں، فگر بڑھے نہ، ایک کو نکال دیں دوسری کو لے آئیں، نہیں، کوئی بھی نئی شادی اور تبدیلی اب نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 52، اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں، دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس بات کی اجازت ہے آپ کو کہ ان بیویوں کو بدل لیں، خواہ ان دوسری عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان عورتوں کے جو آپ کے ملک یمین میں ہیں، یعنی کنیزیں، ان کے علاوہ۔ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان، خداوند عالم کے علم سے کوئی چیز، اس کی دید سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب آپ مزید ازدواج اور شادیاں نہیں کر سکتے۔ یہاں پر چونکہ ایک بنیادی بات ہے، میں اس کی طرف اشارہ کیے بغیر آگے نہیں جانا چاہوں گا۔ یہ جو لفظ ہے قرآن کے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند ہی کیوں نہ آئے، آپ کو اپنی طرف کھینچے ہی کیوں نہ، اعجب، جسے قرآن میں اور جگہوں پر بھی یہ لفظ آئے لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے رسول ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگے کہ کتنا ان پہ اللہ نے انعام کیا ہوا۔ اعجاب کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز اتنی اچھی لگے کہ انسان اس کی طرف کھچے، مائل ہو۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگرچہ مثلا کس عورتوں کا حسن آپ کو اچھا ہی کیوں نہ لگے، تب بھی اب آپ ازدواج نہیں کر سکتے۔ اس میں جو نکتہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بشر بنایا ہے۔ جیسے کافر اعتراض کرتے تھے یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو پہلے نبی بھیجے تھے وہ بھی بشر تھے، وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ اور جو عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ ہے، مریم اللہ ہے، اللہ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ کیسے اللہ ہو سکتا ہے، یہ تو کھانا کھاتے تھے، تو بشر تھے۔ اور فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی بھیجے تھے، بشر ہی بھیجے تھے۔ رسول اللہ اسوہ تب بن سکتے ہیں جب اللہ قرآن میں اسی سورہ میں فرما رہا ہے کہ میرا رسول تمہارے لیے اسوہ ہے۔ اب اسی آیت کی اگر مثال لے لیں کہ ایک مثلاً ایک نوجوان یا جوان مرد، اس کے اندر جو خدا نے خلق کیا ہے، عورت اور مرد کے اندر ایک آپس میں کشش رکھی ہے اور اس کے لیے ایک حلال راستہ رکھا ہے اس کی تسکین کا، حرام سے منع کیا ہے،
اور چونکہ یہ بہت ایک طاقتور چیز ہے، اس لیے اللہ نے دین نے حفاظتی اقدامات بتائے ہیں کہ یہ اقدامات کرو، تاکہ اگر تم نے وہ اقدامات نہ کیے تو یہ طاقت اپنا کام کر جائے گی۔ اگر حلال نہیں بھی ہوگا تو حرام میں مبتلا ہوں گے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں حرام میں مبتلا ہے۔ ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاشرے میں کیا اثر ہوا پڑا، نوجوانوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی مثلا اس معاملے میں کیا حالت ہے۔ حلال و حرام میں تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے، مال کا معاملہ ہو یا یہ معاملہ ہو۔ اب اگر ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے، اس کو کشش محسوس ہوتی ہے، خدا سے ڈر کے وہ حرام میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتا، اپنی آنکھ نیچی کر لیتا ہے، بات کرنے کا جی چاہتا ہے بات نہیں کرتا، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، خدا کے پاس اجر ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہوا۔ اب توجہ کریں، وہ شخص کہ جو دیکھے اور اس کو اثر ہی کچھ نہ ہو، اس پر اثر ہی کچھ نہ ہو، اس کے اندر کوئی فیلنگ پیدا ہی نہ ہو، اس کی کوئی آزمائش بھی نہیں۔ اب رسول اللہ کب اسوہ ہیں؟ کہ جب یہ صفت ان کے اندر بھی موجود ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ مثلا یہ فیلنگ اپنے اندر نہیں رکھتے۔ بعض لوگ جو غلو جسے کہا جاتا ہے، جسے قرآن نے بھی منع کیا، اہل بیت نے منع کیا، اس غلو کا شکار کیا چاہتے ہیں؟ جو ان کی نظروں میں اپنی شناخت میں جو چیز ان کو مثلا ایسی لگتی ہے، اپنی بے معرفتی کی وجہ سے ہوتی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ان میں نہیں ہے، آہستہ آہستہ کیا کیا کہ یہ مثلا بشر ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی واضح اور صریح آیات کے خلاف ہیں، اور یہ جہالت کی انتہا ہے جو کہتا ہے رسول اللہ بشر نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول ان سے کہیے میں تو بس تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الی، وہ جو نورانی جنبہ ہے رسول اللہ کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ بشر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص رسول اللہ کی نسبت ہے اور ایک خاص رابطہ ہے ان کی شخصیت میں جو کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ ورنہ رسول اللہ اپنے بدن کے مطابق جو ان کی خلقت ہے اس میں بشر ہے۔ وہ چیزیں جو وہ فیلنگز، وہ دکھ کی فیلنگ، محبت کی فیلنگ، غصے کی فیلنگ، یہ سب رسول اللہ میں بھی ہے، اور انہی پر کنٹرول کرنا تو کمال ہے۔ غصے کو، اب رسول اللہ کو غصہ آتا ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے غصے کے جو گھونٹ پیے ان سے زیادہ مزیدار گھونٹ زندگی میں نہیں پیے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب غصہ آتا ہے مولا کو، جنگ خندق میں آپ سنتے غصہ آیا تھا، لیکن جیسے غصہ اپنا بھی شامل ہوا ساتھ اٹھ گئے، یہ سارا کیا؟ یہ ساری صفات بشری صفات موجود ہیں، تبھی وہ بشر کے لیے اسوہ ہیں، ورنہ وہ بشر کے لیے، اس لیے اللہ نے فرمایا جو کہتے تھے فرشتہ آنا چاہیے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو میں فرشتہ بھیجتا، کیونکہ زمین پر انسان رہتے، اللہ نے ان کے لیے نمونہ اور اسوہ کسے بنایا؟ ایک بشر کو، انسان کو بنایا۔ یہ قرآن کی بالکل واضح آیتیں بینات میں سے، اس کے باوجود قرآن مجید کو پتہ نہیں کہاں کر دیا مسلمانوں نے، اور کرتے 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 ایسے نظریات بنا لیے جو صراحتاً قرآن کے خلاف ہے۔ اس میں شیعہ و سنیوں کو فرق نہیں، خواہ ان عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان کنیزوں کے، عورتوں کے جو آپ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔